یہاں تک کہ روز عاشور جب امام حسین اپنی زندگی کے آخری لمحات گزار رہے ہیں اور اس شامی رپورٹر کو یقین ہو گیا کہ اب حسین نہیں بچیں گے، شہید ہو جائیں گے، کوئی تلوار نہ بھی اٹھائے شہید ہو جائیں گے، اتنا خون بہہ چکا ہے کہ اب حسین نہیں بچیں گے، یہ گیا عمر ابن سعد کے پاس، کہا کہ مجھے اتنی اجازت دو کہ میں اس زخمی کو 2 گھونٹ پانی پلا دوں۔ اس نے تعجب کیا، کہا تو یزید کا رپورٹر ہو کر یزید کے دشمن کو پانی پلانے کی بات کر رہے ہیں؟ کہ میں مسلسل کئی دن سے اس شخص کو مشاہدہ کر رہا ہوں اور اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ شخص اللہ کا اتنا خاص بندہ ہے کہ اگر یہ مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھ سے خوش ہو کر ایک نگاہ لطف و کرم مجھ پہ ڈال دے تو اللہ جنت کو مجھ پر واجب کر دے گا۔ اگر تو مجھے اجازت دے کہ میں اس زخمی کو پانی پلا دوں، اگر میں پانی پلاؤں تب بھی اس نے مر جانا ہے، نہ پلاؤں تب بھی مر جانا ہے، لیکن اگر تو مجھے پلانے کی اجازت دے، ایک بات میں یزید کے سامنے تمہاری شکایت نہیں کروں گا، اور دوسری بات میرے پاس مال دنیا میں سے جو کچھ بھی ہے میں تمہیں دے دوں گا۔ تو عمر ابن سعد جو کہ رہ کی حکومت کا اس سے وعدہ تھا، ڈر تھا کہ کہیں رپورٹ ایسی نہ بن جائے کہ جس سے وہ محروم رہ جاؤں، ایک خوف کی وجہ سے، دوسرا مال کی لالچ میں، اس نے کہا پلا دو۔ اب یہ پلٹا دریائے فرات کی طرف جام لے کر، اتنی دیر میں عمر سعد نے شمر کو اشارہ کیا کہ جلدی کام تمام کرو۔ حسین کا سر سجدے میں اور شمر بڑا ہے اور حالت سجدہ میں ضربیں چلانا شروع کی۔ جتنی دیر میں وہ شامی رپورٹر واپس آیا، اتنی دیر میں حسین کا سر حسین کے تن سے جدا ہو چکا تھا اور شمر نے یہ کٹا ہوا سر حسین کے سینے پر رکھ دیا تھا۔ عجیب جملہ جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کون ہے حسین؟ اس درجہ فنا فی ذات توحید، اس نے پانی کا جام لیا ہوا ہے شامی نے اور آگے بڑھ رہا ہے، حسین کی طرف بڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ امام حسین کے قریب پہنچ کر یہ پانی کا جام آپ کے کٹے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ لگا رہا ہے۔ کہا کہ عمر ابن سعد واللہ لقد شغلتنی نور وجہہ عن فکرت قتلہ، کہ اللہ کی قسم اس شخص کے چہرے کے نور نے مجھے اتنا جذب کیا کہ میں بھول ہی گیا کہ یہ شخص شہید ہو چکا ہے، اس کا گلا کٹ چکا ہے۔